السلام علیکم، میں ہوں شمع انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر میرے چینل ہسٹری آف اسلام میں سیریز سیرت و تاریخ انبیاء علیہ السلام میں سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 18واں حصہ۔ میرے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی کریں۔ غزوہ بدر وہ مبارک غزوہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح فرمایا: اللہ نے تمہاری مدد بدر میں بھی کی جب تم بہت دبے ہوئے تھے۔ آل عمران 123۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ آ گئے، تبھی سے قریش نے ارادہ کر لیا تھا کہ فوجی طاقت سے مسلمانوں کی قوت کو فنا کر دیا جائے اور اچانک ایک ایسا حملہ کیا جائے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ارادوں سے باخبر تھے، اس لیے ہر تھوڑے دن کے بعد مدینہ کی طرف آنے والے راستوں کی نگرانی کے لیے جتھے روانہ کرتے تھے۔ ان جتھوں کا کام نگرانی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا تھا کہ ان راستوں کے آس پاس جو قبیلے آباد تھے ان سے امن یا غیر جانبدار یعنی نسپکش رہنے کا معاہدہ کریں۔ رمضان سن 1 ہجری میں امیر حمزہ رضی اللہ عنہ 30 سواروں کے ساتھ سیف البحر کی طرف گشت لگانے گئے۔ آپ کو ابو جہل کا لشکر جس میں 300 سوار تھے وہ مل گیا۔ ابو جہل نے دیکھا کہ مسلمان ہوشیار ہیں اور اچانک حملہ ممکن نہیں ہے تو وہ اپنا لشکر لے کر واپس چلا گیا۔ شوال سن 1 ہجری میں عبیدہ بن حارث الہاشمی رضی اللہ عنہ 60 سواروں کو لے کر مدینہ سے نکلے تو ان کو بھی ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے 200 سواروں کے ساتھ سنیت الحمراء کے راستے آتے مل گئے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مسلمان غافل نہیں ہیں اور وہ بھی واپس چلے گئے۔ ذی القعدہ سن 1 ہجری حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 80 سواروں کے ساتھ مدینہ سے گشت پر نکلے لیکن کہیں کوئی نظر نہ آیا۔ اس کے 3 مہینے بعد سفر کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود 70 سواروں کے ساتھ ابوا تک تشریف لے گئے اور اس سفر میں عمرو بن مکشی الزمری سے غیر جانبدار رہنے کا معاہدہ کیا۔ ربیع الاول سن 2 ہجری کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بواد تک سفر فرمایا۔ اس بار راستے میں قریش کا قافلہ ملا جس میں 100 سوار تھے اور اس کا سردار امیہ بن خلف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 200 تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ اپنی طرف سے حملے کا نہیں تھا، اس لیے آپ واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ ربیع الاول سن 2 ہجری میں ہی گزر بن جابر الفہری نے مکہ سے نکل کر مدینہ کی ایک چراگاہ پر حملہ کیا اور مدینہ والوں کے مویشی لوٹ لے گیا۔ مسلمانوں نے صفوان تک اس کا پیچھا کیا لیکن وہ ہاتھ نہیں آیا۔ اس حملے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت محسوس کی کہ جس راستے سے غزر نے حملہ کیا تھا اس راستے کے 2 قبیلوں بنو مدلج اور بنو زمرہ کے ساتھ بھی غیر جانبدار رہنے کا معاہدہ کیا جائے، چنانچہ یہ معاہدہ بھی کیا گیا۔ عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی سرداری میں نگرانی کا ایک جتھا بھیجا گیا۔ ان کو قریش کا ایک قافلہ مل گیا۔ کوئی ایسی وجہ رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے باوجود مسلمانوں نے قریش کے قافلے پر تیر چلا دیے۔ ایک آدمی مارا گیا اور 2 گرفتار کر لیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑ دیا اور مرنے والے کا خون بہا یعنی خون کرنے کا جرمانہ ادا کر دیا اور اس حملے کے لیے معذرت طلب کی۔ قریش نے تاوان یعنی جرمانہ تو وصول کر لیا لیکن معذرت کی پرواہ نہیں کی اور اب اعلانیہ حملے کا ارادہ کر لیا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ ایک تجارتی قافلہ لے کر ملک شام گئے تھے اور وہاں سے واپس آ رہے تھے۔ ابو جہل نے یہ مشہور کر دیا کہ ابو سفیان کے قافلے کو مسلمان لوٹنا چاہتے ہیں، اس لیے آگے بڑھ کر مسلمانوں کو روکنا چاہیے۔
اس کی اس تدبیر کا خاصا اثر ہوا اور قریش کے 1000 جوان، جن میں 300 گھڑ سوار اور 700 اونٹ سوار تھے، وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ ابو جہل ابھی بدر تک نہیں پہنچا تھا کہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ مکہ پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھیوں نے رائے دی کہ اب جب ابو سفیان کا قافلہ خیریت کے ساتھ مکہ پہنچ گیا ہے تو یہاں سے واپس چلا جائے، لیکن ابو جہل آمادہ بفساد تھا۔ اس نے کسی کی رائے نہیں مانی اور یہ لشکر بدر تک پہنچ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لشکر کی اطلاع ملی تو آپ نے حکم دیا کہ جو اصحاب جلد سے جلد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل سکتے ہوں وہ تیار ہو کر آ جائیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس شورا یعنی رائے دینے والوں کی کانفرنس طلب کی، جس میں مہاجرین اور انصار دونوں کے بڑے اور اہم حضرات شریک ہوئے۔ جاری ہے میری اگلی سیریز تیسری جنگ عظیم اور دجال سے ایک جھلک۔ ابو داؤد حدیث نمبر 3035۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ مشرقی سمندر دور ہو جائے گا اور اس میں کوئی کشتی بھی نہ چل سکے گی، چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی میں نہ جا پائیں گے، اور یہ جنگ عظیم کے وقت ہوگا، اور جنگ عظیم حضرت مہدی کے وقت میں ہوگی۔